قیامت کا دن ہوگا اور تمام انبیاء کرام کے لیے ممبر اور کرسیاں بچھا دی جائیں گی، ممبر بچھ جائیں گے، کرسیاں بچھلا جائیں، سٹیج لگ جائیں گے، اور حکم ہوگا انبیاء علیہ السلام کو کہ ان ممبروں پر بیٹھ جاؤ، ممبروں پر بیٹھ جاؤ۔ اور پھر ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ انبیاء بھی ممبروں پر بیٹھیں گے اپنے حسب منصب و مقام، اور اولیاء بھی اپنے منصب و مقام کے مطابق ممبروں پر بیٹھیں، لہم منابر من نور، ان کے اوپر نور کے ممبر ان کے لیے بچھ جائیں گے۔ قربان جائیں، آ رہی ہوگی آج کس کا دن ہے؟ صرف اللہ کی، جو واحد ہے، جو قہار ہے۔ آج اس کی عدالت بپا ہوگی، اس کی عدالت بپا ہوگی، اور ہر کوئی اس کے حضور پیش ہوگا، اپنا نامہ اعمال پیش کر رہا ہے، حساب و کتاب ہو رہا ہے، پوچھ پرتیت ہو رہی ہے۔ قیامت کے دن ہر ایک کا حال یکساں نہیں ہوگا، کئی اپنے نامہ اعمال لے کے کھڑے تھر تھر کانپ رہے ہوں گے، کئی یوزع للانبیاء منابر، کئی ممبروں پر بیٹھے ہوں گے، کئی کرسیوں پر بیٹھے ہوں گے، لہم منابر من نور، کئیوں کے لیے نور کے ممبر، نور کی کرسیاں، نور کی سیجیں بچھی ہوں گی۔ انہم لعلی نور، ان وجوہہم لنور وانہم لعلی نور، ان کے چہروں سے نور کی شعائیں پھوٹ رہی ہوں گی، وہ نوروں پر قائم اور متمکن ہوں گے، اور نوروں کے ممبروں پر بیٹھے ہوں گے، اور ایسے بیٹھے ہوں گے کہ پھر یغبطہم الانبیاء والشہداء بمکانہم من اللہ، انبیاء اور شہید بھی اللہ کی بارگاہ میں ان کی قدر و منزلت کو دے کے رشک کریں گے کہ مولا ہم تو نبی تھے، ہمیں تو ممبر ملے، یہ نہ نبی نہ شہید، ان کو بھی ممبر مل گئے تیری بارگاہ میں۔ ہم تو نبی تھے تو ہماری نبوت کا مقتضا تھا کہ تم نے عزت سے ہمیں ممبروں پر بٹھایا، یہ نہ نبی نہ شہید۔ انبیاء بھی رشک کریں گے، شہداء بھی رشک کریں گے کہ مولا یہ لوگ کون ہیں، یہ نہ نبی اور نہ شہید، مگر تیری بارگاہ میں اس طرح عزت اور شان سے بیٹھے، نور کے ممبروں پر بیٹھے اور چہروں سے نور نکل رہا ہے، کون ہے؟ آقا نے فرمایا تمہیں بتا دوں کون ہے، یا اللہ ہوں گے، یہ اولیاء اللہ ہوں گے۔ مولا وہ کون ہے؟ نہ نبی ہیں نہ شہید ہیں، مگر سج دھج کے ممبروں پر بیٹھے۔ تو ادھر انبیاء بیٹھے ہیں، رسول بیٹھے ہیں، ادھر اولیاء بیٹھے ہیں، شہداء بیٹھے ہیں، تو ہر کوئی ایک حیثیت سے پیش نہیں ہوگا۔ کچھ ہوں گے جو خود جو اللہ کے وعدے سے چھوٹ کے جا رہے ہوں گے، کچھ ہوں گے جو پکڑے جا رہے ہوں گے، کچھ ہوں گے جو چھڑانے والے ہوں گے۔ یہ سب فرق ہے، جدا جدا حال ہے، جدا جدا حال ہے۔ تو آقا نے فرمایا یجلسون علیہا، تمام انبیاء اپنے اپنی کرسیوں پر ممبروں پر بیٹھ جائیں، تشریف فرما ہوں گے، حتیٰ یبقى ممبری، میری کرسی اور میرا ممبر خالی رہ جائے گا، لا اجلس علیہ، میں نہیں بیٹھوں گا، میں نہیں بیٹھوں۔ آقا تو کیا وجہ ہے، ہر کوئی بیٹھا ہے اور آپ نہیں بیٹھتے؟ اب بات کو سمجھے نا، تو یہ بات پہلی تو یہ کہ یہ اولیاء اور انبیاء اور اولیاء قیامت کے دن اللہ کی حضور مہمان خصوصی بن کے بلائے جائیں گے، مہمان خصوصی کے طور پہ بلائے جائیں گے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ تمام انبیاء شہداء تو مہمان خصوصی ہو گئے، یہ تو مہمان خصوصی ہو گئے، تو پھر کوئی صدر بھی تو ہونا چاہیے نا اس مجلس کا، وہ مجلس جس میں مہمان خصوصی ہوں تو کوئی صدر بھی تو ہوتا ہے نا۔ باقی تو ساری قوم قیامت میں جمع، یہ تو سامعین ہو گئی، اپنے فیصلہ سننے کے منتظر بیٹھے کھڑے ہیں، یہ تو سب حاضرین اور سامعین ہو گئے۔ باقی ساری کائنات انسانیت کیا ہو گئی؟ حاضرین اور سامعین۔ سب انبیاء شہداء اولیاء ہو گئے مہمانان خصوصی۔ تو مولا کوئی اس مجلس میں کسی کو تو نے صدر بھی مقرر فرمایا ہے؟ ہاں صدر میرا مصطفیٰ ہے، صدر مجلس یہ ہوں گے، صدر مجلس یہ ہوں گے، صدر مجلس یہ ہوں گے، اور اس مجلس میں صدر اللہ نے حضور کو مقرر فرمایا۔ یہ جو مقام محمود کی کرسی ہے نا، وہ کرسی صدارت، ہر کوئی مہمان خصوصی کی کرسیوں پر بیٹھا ہے اور حضور کرسی صدارت پر بیٹھے۔
کرسی صدارت پہ بیٹھے. اور صدر کی علامت یہ ہے کہ اس کی اجازت کے بغیر کوئی بول نہ سکے, ہر کوئی چپ, وہی بولے یا جسے اجازت دے وہ بولے. صدر اسے کہتے ہیں. جب ہر ایک خاموش ہوگا تنہا بولنے والا میں ہوں گا. قیامت کے دن خطیب بولنے والا تنہا میں ہوں گا, بس فقط میں بولوں گا, ہر ایک کی زبان بند ہوگی, یا جس کو اجازت دوں گا وہ بولے گا.